اسکندریہ کے قریب ایک پرانی مگر شاندار حویلی میں شیخ حارث نام کا ایک بزرگ رہتا تھا۔ وہ شہر کے مشہور ویاپاریوں میں گنا جاتا تھا۔ ساری زندگی اس نے محنت، ایمانداری اور سمجھداری سے بے حساب دولت کمائی تھی۔ اب عمر ڈھل چکی تھی، مگر دل میں ایک ہی تمنا تھی کہ اپنی اولاد کو سکون اور آسائش دے کر باقی زندگی چین سے گزارے۔ اس کے 5 بیٹے تھے۔ سب سے بڑا یوسف، دوسرا کریم، تیسرا حمزہ، چوتھا طارق اور سب سے چھوٹا ایاز۔ شیخ حارث نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی ساری دولت بیٹوں میں بانٹ دے گا تاکہ سب اپنے اپنے گھروں کے مالک بن جائے اور وہ خود بڑھاپے میں سکون سے وقت گزار سکے۔ ایک دن سب کو اکٹھا کر کے اس نے کہا، میرے بچوں، میری زندگی محنت میں گزری ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم سب خوش رہو، اسی لیے میں اپنی جائیداد تم میں بانٹ رہا ہوں۔ بس ایک وعدہ کرو، مجھے کبھی اکیلا محسوس نہ ہونے دینا۔ بیٹوں نے زبانی وعدہ تو کیا، مگر دل میں ہر ایک کے حساب الگ تھے۔ کچھ ہی دنوں میں دولت کے کاغذ بانٹے گئے، حویلی کے حصے طے ہوئے اور شیخ کا سکون بکھر گیا۔ یوسف، جو سب سے بڑا تھا، اپنے زمین اور کاروبار میں مشغول ہو گیا۔ باپ کو کبھی کبھار ہی یاد کرتا۔ ایک شام شیخ حارث نے دھیمے سے کہا، بیٹا، کچھ دن سے طبیعت ٹھیک نہیں ہے، دوا لے آؤ۔ یوسف نے لاپرواہی سے جواب دیا، ابا، نوکر سے کہیے میں کھیتوں کے حساب دیکھ رہا ہوں۔ باپ نے نظریں جھکا لیں۔ دل میں درد اترا، مگر زبان پر شکوہ نہ آیا۔ کچھ دن بعد اس نے یوسف کے برتاؤ میں ٹھنڈا پن محسوس کیا۔ سوچا، شاید اب یہاں میرا دل نہیں لگے گا۔ یوں وہ خاموشی سے دوسرے بیٹے کریم کے پاس چلا گیا۔ کریم شہر کا مشہور تاجر تھا۔ باپ کے آنے پر عزت تو کی، مگر بیوی کے چہرے پر ناپسندیدگی صاف جھلک رہی تھی۔ شیخ حارث دن بھر ایک کونے میں بیٹھا رہتا، دور سے دیکھتا کہ اس کا بیٹا اب محبت نہیں، حساب میں الجھ گیا ہے۔ ایک دن کریم نے کہا، ابا، آپ چاہیں تو میرے ساتھ دکان پر چلا کریں تاکہ آپ کی موجودگی کا کچھ فائدہ بھی ہو جائے۔ یہ لفظ نرم تھے، مگر ان میں محبت نہیں تھی۔ بوڑھے کے کانپتے ہاتھوں اور کمزور جسم کو دیکھ کر بھی بیٹے کو احساس نہ ہوا۔ شیخ نے کچھ نہ کہا، بس آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرا دیا۔ کچھ دن بعد بیوی کے اصرار پر کریم بولا، ابا، آپ حمزہ کے پاس چلے جائیے، وہ آپ کی زیادہ خدمت کرے گا۔ شیخ نے سر ہلایا اور خاموشی سے روانہ ہو گیا۔ حمزہ کسان تھا، محنتی مگر وقت کا تنگ۔ والد کے آنے پر خوش ہوا، مگر زیادہ دیر تک سیوا نہ کر سکا۔ صبح سے شام تک کھیتوں میں کام اور رات کو بچوں کے ساتھ مشغول۔ بوڑھا باپ اکثر اکیلا بیٹھا رہتا، اور جب جب کبھی اس کے پوتے کھیلتے تو ان کے کہے سن کر آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ ایک رات اس نے کہا، بیٹا، میں تمہیں تکلیفہ نہیں دینا چاہتا، میں طارق کے پاس چلا جاتا ہوں۔ حمزہ نے چپ چاپ اجازت دے دی۔ طارق دولت مند مگر سخت دل تھا۔ باپ کے آنے پر مسکرایا، مگر دل میں جھنجھلاہٹ تھی۔ اس کی بیوی نے تو صاف کہہ دیا، یہ بوڑھے اب یہاں کیوں آئے ہیں؟ ان کی سیوا کون کرے گا؟ ایک رات کھانے کے وقت طارق نے کہا، ابا، اگر آپ چاہیں تو ایاز کے پاس چلے جائیں، وہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ شیخ کا دل ٹوٹ گیا، آنکھوں میں آنسو بھر آئے، مگر زبان بند رہی۔ صبح وہ چپ چاپ اپنی لاٹھی اٹھا کر نکل پڑا۔ ایاز غریب تھا، مگر دل کا امیر۔ جب باپ اس کے دروازے پر پہنچا تو وہ دوڑ کر آیا، باپ کے پیر چھوئے اور کہا، ابا جان، آپ میرے لیے رحمت ہیں۔ یہ گھر چھوٹا ہے، مگر دل بڑا ہے۔ اس کی بیوی نے فوراً بستر بچھایا، پانی دیا اور پیار سے کہا، ابا جان، اب آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ شیخ حارث کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے کہا، بیٹا، ساری زندگی میں دولت بانٹی، مگر محبت تم نے بانٹی۔ اللہ تمہیں وہ عزت دے جو میں نہ دے سکا۔ کچھ دن بعد شیخ کی طبیعت بگڑ گئی۔ ایاز دن رات ان کے پاس بیٹھا رہتا۔ ایک رات بوڑھا باپ آہستہ بولا، بیٹا، میں نے ایک امانت قاہرہ کے ایک دوست زاہد کے پاس رکھی تھی، میرے بعد وہاں جانا، وہ تمہیں دے گا۔ اسے اپنی محنت کے لیے استعمال کرنا، اور یاد رکھنا، بھائیوں کو الزام مت دینا، وقت خود انہیں ان کا انجام دکھائے گا۔ یہ کہہ کر شیخ حارث ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ جب ایاز امانت لینے گیا تو ایک صندوق ملا۔ اس میں سونا، جواہرات اور کاروبار کے کاغذ تھے۔ یہ وہ دولت تھی
جو باپ نے اپنے لیے بچا کر رکھی تھی۔ ایاز نے ایمانداری سے سب بھائیوں کو بلایا اور کہا، یہ سب میرا حق تھا، مگر میں تم سب کے ساتھ بانٹوں گا، کیونکہ میرے باپ نے ہمیشہ دینے کا سبق دیا ہے۔ مگر قسمت نے اپنا فیصلہ سنایا۔ کریم کا کاروبار تباہ پاہ ہو گیا، یوسف کی زمین بنجر ہو گئی، حمزہ بیمار پڑ گیا اور طارق قرض میں ڈوب گیا۔ صرف ایاز ہی وہ تھا جس نے اپنے والد کی دعا، محنت اور ایمانداری سے نئی زندگی پائی۔ وہ قاہرہ کا کامیاب تاجر بن گیا۔ ایک دن وہ والد کی قبر پر جا کر بولا، ابا، آپ کی دولت نہیں، آپ کی تربیت میری کامیابی ہے۔ آپ کا سایہ آج بھی میری زندگی میں روشنی بن کر ہے۔ سبق: ایک، ماں باپ کی سیوا سب سے بڑی دولت ہے۔ دو، دولت بانٹنے سے محبت نہیں بڑھتی،